بہت سے بھائی اپنی بہن کو یوں کہتے ہیں، جب بیچاری بہن میراث مانگتی ہے تو کہتے ہیں کہ تجھے بھائی چاہیے یا میراث چاہیے۔ یہ ایک ڈرانے کی بات ہے، تجھے بھائی چاہیے یا میراث چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو میراث لے رہی ہے، مال لے رہی ہے، تو یاد رکھ ہمارے دہلیز پر تو کبھی نہیں آ سکتا۔ میں تیرا بھائی نہیں، تو میری بہن نہیں، ہمارے رشتے قطع ہو جائیں گے، ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، سارے مسائل ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ اب تو میرے دہلیز پر نہیں آ سکتی ہے، میرے گھر نہیں آ سکتی ہے، اپنے بھائی کو بھول جانا۔ یہ ڈرانے کی بات ہے۔ خوب یاد رکھیں کہ یہ جو بہن کو حق دیا ہے وہ اللہ جل شانہ نے دیا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے حق کو جو بھائی دبائے گا وہ سن لے کہ قیامت میں تو وہ دنیا میں تو وہ مزہ کر لے گا، عیش پرستی کر لے گا، اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دے گا، اپنی اولاد کو دے دے گا، لیکن قیامت کے دن اپنی ساری عبادتیں اپنی بہن کو دینی پڑے گی۔ اور اگر میری عبادتوں میں کمی آ گئی اور اس کا بدلہ میں چکا نہیں سکا تو قیامت کے دن میری عبادت تو دینی ہی پڑے گی، اوپر سے بہن کے سارے گناہ کو میرے سر پر لے کر، جو دنیا میں بہن نے غیبت کی ہوگی، برائی کی ہوگی، ان سارے گناہوں کو لے کر کے ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اس عارضی دنیا کی بنیاد پر، ان چند ٹھیکروں کی بنیاد پر، ان چند کوڑیوں کی بنیاد پر، اور اپنی اولاد کا فیوچر اور مستقبل بنانے کے لیے بے وقوف ہے وہ انسان کہ جو اپنی قبر کو آگ سے بھر رہا ہے، جو اپنی ذات کو جہنم میں دھکیل رہا ہے۔ یہ اس انسان سے بڑھ کر بے وقوف کون ہو سکتا ہے کہ میری اولاد کے عیاشیوں کے خاطر اور میری اولاد کو مکانات دینے کے خاطر میں بہن کا حصہ نہیں دیتا، میں بھائی کا حصہ نہیں دیتا، اور ان حقوق کو دبا کر کے اپنی اولاد کے لیے چھوڑتا ہوں۔ وہ تو آرام کریں گے دنیا میں، وہ آشائش سے رہیں گے، وہ موج مزہ کریں گے، اور قبر میں اس بھائی کو جو باپ ہے ان اولادوں کا، اس کو جو ہے مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی۔